پہلی بات خاص کر جو یہ سورہ ہے سورۃ الواقعہ، آپ ایک سرسری نظر ڈالیے اس پر۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، وہاں سے لے کر کے ان ھذا لہو حق الیقین، اس آیت کریمہ تک تقریباً 100 کے قریب آیتیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 پر 6 ہے اور آخری آیت کریمہ ہے۔ ان ساری آیتوں میں جو اس سے پہلے والی آیات ہیں، اس میں اور اس آیت کریمہ میں فسبح بسم ربک العظیم جو مناسبت ہے، یعنی کس قدر گہری مناسبت ہے، آپ غور کر کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کبریٰ کا ذکر فرمایا۔ ظاہر بات ہے، آپ ایک عام انسان کی سطح سے سوچیے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چونکہ ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی باتوں پر چونکہ بإذن اللہ تعالیٰ ایمان ہے، تو ہم اس بات پر یقین لا رہے ہیں۔ ورنہ ہماری زندگی کی جو رفتار ہے، تو کیا ہم اس رفتار کے ساتھ ہماری جو عقل ہے، اس عقل کے اعتبار سے اپنی عقل کی سطح کے موافق کیا ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ کسی دن وہ حادثہ بھی ہوگا جسے قرآن نے اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا، تو کیا ہم اس منظر پر ایمان لا پائیں گے اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا باذن اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے ایمان نہ ہوتا؟ عام انسان کی سطح سے کیا ہم اس بات کو مان جائیں گے؟ یہ یقیناً ایک آسان کام نہیں ہے، ایک آزمائش ہے، اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس منظر پر ہم ایمان لائیں۔ کل قیامت کے دن انسان کے 3 گروہ ہو جائیں گے، 2 اہل ایمان کے، ایک کفار کا، اور جو ہے السابقون اصحاب المیمنہ اصحاب المشأمہ۔ کیا ان کی تفصیلات اور ان کو ملنے والے انعامات اور جو کفار کو ملنے والی سزائیں، تو کیا ہم اس پر ایمان لے کر کے آ پائیں گے؟ کیا یہ آسان ہے؟ انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے، جو اللہ نے کہا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، انسان کی جب پیدا کیا گیا، وہ انسان تو نہیں جانتا ہے نا کہ مجھے کیسے پیدا کیا گیا، میں چھوٹا تھا تو کیسے تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے ساتھ کیا صورتحال تھی، وہ تو اس سے واقف نہیں ہے۔ تو کیا یہ ساری باتیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں آگے کی قرآن مجید کا جو نزول کا معاملہ ہے، پھر انسان کی موت کے وقت کی جو مناظر ہیں، سب باتوں کو رکھنے کے بعد اگر آپ غور کریں کہ جو ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی توفیق ہونی چاہیے، وہ سعادت مند انسان ہوگا جو ان ساری باتوں پر یقین لائے گا، اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے فضل و کرم سے۔ ایسے میں ایک طرف ایک کافر ہو جاتا ہے، ایک طرف ایک مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ان باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور کفار ہیں کہ ان باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، بلکہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس کو لایعنی اور فالتو باتیں سمجھتے ہیں۔ ایسے میں اللہ نے کہا کہ فسبح بسم ربک العظیم، یعنی آپ اپنے رب کی عظمت بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، یعنی آپ کا اپنے رب سے متعلق حسن ظن ہونا چاہیے، یقینی کیفیت ہونی چاہیے، آپ اس کو منزہ کریں ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی خرابی سے۔ یعنی اذا وقعت الواقعہ، اتنا بڑا حادثہ یہ کسی سے ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ اللہ سے کیوں نہیں ہو پائے گا؟ کہا کہ فسبح بسم ربک العظیم۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جو پیدا کیا ہے کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کر سکتا ہے۔ کہا کہ فسبح بسم ربک العظیم۔ انسان کے ضروریات کے لیے پانی اور کھانا اور آگ جیسی کوئی چیز کوئی دے سکتا ہے کیا؟ نہیں دے سکتا ہے، عام بات نہیں ہے یہ۔ اللہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ کہا کہ فسبح بسم ربک العظیم۔ قرآن مجید جس عظیم کتاب، اللہ کا کلام جس میں کوئی عیب نہیں، اور قیامت تک کے سارے مسائل کا احاطہ کی ہوئی ہے، ہر طرح کے مسائل کو جو ہے حل کرنے کی مکمل طاقت رکھتی ہے، اور محفوظ کتاب ہے، اور جو ہے سبھی مسائل کو شامل کتاب ہے، اور یعنی ایک تو کامل کتاب ہے، شامل کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، یا ایسی کوئی کتاب نازل کر سکتا ہے؟ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیوں نہیں؟ کہا کہ فسبح بسم ربک العظیم۔ کہ انسان کی موت کے وقت کے جو اتنے خطرناک مناظر ہیں، چاہے وہ ایک مسلمان کا ہو، اس کی جو نعمتیں ملتی ہیں، اور خاص کر ایک کافر کی جو خطرناک منظر ہے، کہ یہ ممکن ہے کسی سے؟ نہیں ممکن ہے۔ لیکن جب بات اللہ کی آتی ہے، کہا کہ کیوں نہیں؟ فسبح بسم ربک العظیم۔ یہ ایک مناسبت ہے۔ اگر آپ اس مناسبت کو ایک اور سورے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الصافات پڑھ کر کے دیکھیں۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس میں بھی موجود ہے، اور پھر اس میں بھی جنت اور جہنم کا ذکر ہے، انبیاء کے قصے بتائے گئے ہیں، اور جو ہے اہل ایمان اور کفار کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کفار اہل اللہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں کیا باتیں کی۔ نتیجے میں اللہ نے کہا فسبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ان کفار نے جو اللہ کے بارے میں باتیں کہی ہیں،
اللہ کی ذات تو اس سے منزہ ہے. وسلام علی المرسلین، اور مرسلین پر اللہ کی سلامتی ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے جو کہ اللہ کے ہاں مطلوب ہیں. یعنی عما یصفون ہؤلاء الکفار، ان کفار نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط باتیں کی، اللہ تو اس سے منزہ ہے. وسلام علی المرسلین، لیکن المرسلین جو انبیاء ہیں انہوں نے تو اللہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں نہیں کہی نا، انہوں نے تو وہ باتیں کی جو اللہ رب العالمین کو پسند اور مطلوب ہیں. اسی طرح سے سورۃ الحاقہ کا بھی اختتام آپ دیکھ لیجیے. مناسبت میں نے اس سے پہلی والی نشست میں بھی اس کے بارے میں کچھ کہا.